علیکم، میں ہوں آپ کی رائٹر کنزہ فیاض۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو میرا یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ اگر آپ کو میرا یہ ناول پسند آ رہا ہے تو پلیز چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر لازمی کیجیے اور کمنٹ میں لازمی بتائیں آپ کو میرا یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ناول کا نیم ہے کنگ آف شیڈو۔ کنگ آف شیڈو ایپیسوڈ نمبر 25۔ مینشن کی فضاؤں میں آج ایک عجب سی تھرتھراہٹ تھی۔ مشیل کے لیے یہ صبح کسی خواب کی سنہری کرن جیسی تھی، مگر اس خواب کے پیچھے ماضی کے سیاہ سائے اب بھی دبے قدموں چل رہے تھے۔ عریض اور عریشہ کی چہل پہل نے آج مینشن کے اسمارٹ ماحول کو تھوڑا نرم کر دیا تھا۔ مشیل نے ایک سادہ مگر باوقار لباس پہنا تھا، مگر اس کے ہاتھ اب بھی اپنی ایڈمیشن فائل کو اتنی سختی سے تھامے ہوئے تھے جیسے وہ کوئی قیمتی خزانہ ہو۔ جب وہ نیچے لاؤنج میں پہنچی تو ارنب وہاں پہلے سے موجود تھا۔ کھڑکی کے پاس کھڑا، کافی کا مگ تھامے باہر دیکھ رہا تھا۔ مشیل کے قدموں کی چاپ سن کر وہ مڑا۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ مشیل کی آنکھوں میں ایک بے نام سا شکریہ تھا اور ارنب کی نظریں وہی پرانی برفیلی سکتی۔ مگر اس برف کے نیچے آج ایک نگہبان پروٹیکٹر چھپا ہوا تھا۔ عریض، عریشہ، مشیل تمہارے ساتھ جائیں گے یہ دونوں، ارنب نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اسے یونیورسٹی کے گیٹ پر چھوڑ کر اندر جانا کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ مشیل نے خاموشی سے سر جھکایا اور عریض کے پیچھے باہر نکل گئی۔ اسے خبر تک نہیں تھی کہ مینشن کے گیٹ سے نکلتے ہی دو کالی گاڑیاں ان کے پیچھے ہوں گی، جن میں سول ڈریس میں بیٹھے گارڈز ارنب کو ڈائریکٹ وائرلیس کانٹیکٹ میں تھے۔ یونیورسٹی پہنچتے ہی مشیل کو ایسا لگا جیسے وہ کسی دوسری دنیا میں آ گئی ہو۔ اتنے سارے لوگ، اتنا شور، اسے اپنا وہ اندھیرا اسٹور روم یاد آ گیا جہاں صرف خاموشی اور بھوک ہوتی تھی۔ عریض اور عریشہ نے اسے کامرس ڈپارٹمنٹ کے کوریڈور تک چھوڑا۔ بھابھی، ہم لنچ بریک میں ملتے ہیں، عریض نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنے دوستوں کی طرف بڑھ گیا۔ مشیل ابھی اپنی کلاس ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے ایک زہر بھری آواز آئی، بیٹی دیکھو تو صحیح کون آیا ہے۔ ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والی آج شہزادی بن کر پڑھنے آئی ہے۔ مشیل کا جسم تھر تھرا اٹھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو رمشا اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ رمشا جو یہاں سینئر تھی، اس نے تیز قدموں سے مشیل کے قریب آ کر اس کا بازو وہاں سے بھینچا جہاں شازیہ نے اسے گرم چمچے سے جلایا تھا۔ رمشا، پلیز مجھے جانے دو، یہاں کوئی تماشا نہیں کرو، مشیل نے لرزتی آواز میں کہا۔ جانے دوں؟ یاد ہے جب تم میرے جوتے پہنتی تھی، میرے کپڑے پہنتی تھی، میری چیزیں استعمال کرتی تھی یوز کی ہوئی، اور میرا بچا ہوا کھاتی تھی؟ رمشا نے حسرت سے مشیل کے قیمتی کپڑوں کو دیکھا۔ یہ خانزادہ خاندان کی دولت تمہیں نصیب نہیں ہونے دوں گی۔ رمشا نے زور سے ہاتھ اٹھایا، مگر اگلے ہی پل ماحول بدل گیا۔ رمشا کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ دور کھڑے ایک شخص نے، جو عام اسٹوڈنٹ لگ رہا تھا مگر ارنب کا گارڈ تھا، آہستہ سے اپنے کفلنگ میں لگے مائک پر کچھ کہا۔ ٹارگٹ سیٹ۔ فوراً یونیورسٹی کا ایڈمن آفیسر وہاں پہنچا جیسے وہ پہلے سے ہی کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ مس رمشا، یونیورسٹی میں بدتمیزی کی اجازت نہیں ہے، آپ اپنے ڈپارٹمنٹ میں جائیں ورنہ آپ کو سسپینڈ کر دیا جائے گا۔ رمشا ڈر کر پیچھے ہٹی، مگر اس نے مشیل کے کان میں پھسپھسایا، ابھی تو پہلا دن ہے مشیل، ابھی تو پورا شہر جان جائے گا کہ تم ہو کون۔ وہیں آفس میں ارنب اپنے لیپ ٹاپ پر یونیورسٹی کی لائیو فوٹیج دیکھ رہا تھا جو اسے گارڈز نے بھیجی تھی۔ اس نے دیکھا تھا کہ رمشا نے کیسے مشیل کا بازو پکڑا تھا۔ ارنب کی مٹھی اتنی سختی سے بھینچی کہ پوری پینٹ ٹوٹ گیا۔ دانیال، شازیہ کے گھر کا راشن آج شام تک بند ہو جانا چاہیے، اور سنو، ان کا بجلی اور پانی کا کنیکشن بھی کٹوا دو۔ انہیں احساس ہونا چاہیے کہ بھوک اور اندھیرا کیسا ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے انہوں نے مشیل کو سالوں تک دیا۔ سر، وہ لوگ پریشان ہو جائیں گے، دانیال نے کہا۔ مجھے ان کی پریشانی ہی چاہیے، ارنب نے گرج کر کہا۔ جو اپنی بیٹی کو بھوکا رکھ کر مردوں سے سودا کرتے ہیں، انہیں انسان کہنا گناہ ہے۔ مشیل کا ہر آنسو اب ان کے لیے عذاب بنے گا۔ رات کو جب مشیل واپس آئی تو وہ تھکی ہوئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں آج ایک نئی امید تھی۔ وہ بالکنی میں گئی جہاں ارنب کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ مشیل نے ڈرتے ڈرتے اس کے پاس جا کر
اسے شکریہ کہا۔ ارنب نے دھوئیں کا کش دیا اور بنا رخ پھیرے برفیلی آواز میں کہا، یہ مشکل سبجیکٹ ہے، اگر تمہارے مارکس کم آئیں تو یہ یونیورسٹی تمہارے لیے عذاب بنا دوں گا، جاؤ یہاں سے۔ مشیل ٹھٹک گئی اور واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ارنب نے پلٹ کر اسے دیکھا، وہ جب تک اسے دیکھتا رہا جب تک وہ وہاں سے چلی نہیں گئی، اور اس نے پہلی بار نوٹ کیا کہ مشیل کا چلنے کا انداز بدل رہا تھا اور اس میں خوف کم اور اعتماد زیادہ آ رہا تھا۔ ارنب نے اپنے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ مسل دی اور اس نے سوچا، میں نے اسے پڑھنے کی اجازت اسے مضبوط کرنے کے لیے دی ہے، یہاں سے کہ میں اس کے درد کو اپنی ذمہ داری سمجھنے لگا ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا تو پلیز چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ تو کے لیے تھینک یو سو مچ۔